اب ہم سیمینار کرتے ہیں، 20 پوائنٹ بتاتے ہیں ہاؤ یو کنٹرول 20 وے کنٹرول آن یور اینگر. 20 ویز کنٹرول آن یور اینگر. گورے بھی مسلمان بھی سب آتے ہیں صرف سیمینار، اور $500 سے $1000 بھی دیتے ہیں. 4 گھنٹے کا سیمینار ہوتا ہے. اگر آدھا گھنٹہ کم ہو تو کہتے ہیں مولانا ہم نے پیسے دیے. 4 گھنٹے پورے سنا. یہاں کیونکہ فری میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا 1 گھنٹے سے زیادہ نہ پڑھے. سب بات پڑھتے وہ 500 اور وہ کاغذ قلم لے کر آتے ہیں. آپ بغیر کاغذ قلم بیٹھے ہیں، مفت کی چیز ہے. اس کی یہاں سے سنا یہاں سے نکال. وہ باقاعدہ کاغذ قلم لے کر، ٹیپ ہم نہیں کرنے دیتے سیمینار، وہ ہماری پراپرٹی ہوتی ہے، اس کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن کاغذ قلم لے آتے ہیں کہ یہ پوائنٹس مس نہ ہو. توجہ فرما، یہ بہت ضروری ہے چیزیں. ایموشنز، انگلش میں ایموشن کو یوں سمجھے، ای انرجی ہے. EMOTION، ای یعنی انرجی، موشن، انرجی پلس موشن. یعنی ہر ایموشن میں انرجی ہے جو چاہ رہی ہے موشن. حرکت کرو. صلوات پڑھتے رہو محمد ہر ایموشن موشن، حرکت کرو. اب غصہ ہے یعنی کچھ چیز رانگ ہے، کچھ چیز غلط ہے، حرکت کرو. ہاں، موشن چاہیے. توجہ فرمائے، ہر ایموشن کا یہی حال ہے. بے پناہ انرجی ہے، موشن چاہتا ہے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اب دیکھیے ایک نکتہ میں آپ کو بتا دوں کہ خوشیاں کیوں ملتی ہے اور غم کیوں ملتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں خوشی اور غم باہر کی چیز. بھائی اس کے پاس پیسے آ گئے، مولانا اس کا لک ہے، ملینئر ہے، وہ خوش. سمجھتے ہیں کہ پیسے آنے سے خوشی ہوتی. یہ اکثر لوگوں کا بلیو یہ سمجھتے ہیں خوشی جو ہے باہر کی چیز ہے. عزیزان گرامی، قرآن، حدیث، فلسفے، سائیکالوجی، ہر منطق سے ثابت ہے کہ یہ عقیدہ غلط ہے. خوشی باہر کی چیز نہیں، اندر کی چیز ہے. سب بات بڑی محمد صرف میں ایک نکتہ بتا دوں. پتہ آپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو خوشیاں بنانے آئیں، یہ ٹیکنک ہے، تو آپ دن میں 10 مرتبہ خوش ہو. آپ کے ہاتھ میں خوش کتنی مرتبہ ہونا چاہتے، یہ نالج ہے. لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، اولاد بھی ہوتی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، بیوی بھی ہے، پھر بھی خوش نہیں ہوتے. غریب ممالک میں اتنی خودکشی نہیں ہوتی جتنے پیسے والے ممالک میں ہوتی. علم نہیں انہیں، خوشی ملتی کیسے؟ سب سمجھتے باہر کی. ایک حادثہ ہو گیا، کسی نے گالی دے دی، اس کی خوشیاں چلی گئی. ساری رات نیند نہیں آ رہی، میری بےعزتی ہو گئی، بےعزتی ہو گئی، بےعزتی ہو رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے جناب، ٹینشن ہو رہا ہے، پسینے چھوٹ رہے ہیں. ایک حادثہ ہو گیا. کیا مقصد؟ یہ انسان بیچارہ آزاد نہیں ہے. کسی نے گالی دے دی، اس کا سکون گیا. یعنی who is controlling on you? Situation is controlling on you. You are not controlling on situation. ایک حالت بری آ گئی، ایک بدمعاش مل گیا، آپ کی ساری خوشیاں لے کے چلا گیا. یہ سب ہماری ویکنیس ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ایموشن سے ڈیل کیسے کیا جائے، جبکہ قرآن، اہل بیت، روایتیں، فلسفہ، سب چیزیں موجود ہیں. صلوات پڑھیں محمد ایک نکتہ بتا دوں، آپ 1000 خوشیاں منا سکتے ہیں، 1000 سکون سے رہ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں. اب مثال بتا دوں. دیکھیے انسان خوش کیوں ہوتا ہے اور غمگین کیوں ہوتا ہے. آپ خود ہی خوشیاں اور خود ہی خوشیاں بڑھا سکتے ہیں اور خود ہی ٹینشن بھی بڑھا سکتے ہیں. سب اندر کی چیز ہے، باہر کی چیز نہیں ہے. کیسے؟ مثلا ایک آدمی نے گول بنا لیا، مجھے آسٹریلیا جانا ہے. ہاں جی،
آسٹریلیا جانا ہے، اس نے گول بنا لیا زندگی کا، 15 لاکھ دے رہا ایجنٹ کو مجھے آسٹریلیا، وہ بھی کشتی میں ڈوبنے کا بھی خطرہ ہے، مگر اس نے گول بنا لیا، لوگوں نے اس کا برین واش کیا، آسٹریلیا میں جاؤ گے اتنا مزہ ہے، اتنا پیسہ کماؤ گے، ملینئر بن جاؤ گے، یہ کرو گے وہ کرو گے۔ اب اس نے گول بنا لیا، زندگی کا مقصد بنا لیا۔ جو بھی گول آپ بنائیں، جب گول کے نزدیک آئیں گے تو خوش ہو جاتے، اگر گول سے دور ہو جائے، مقصد سے دور ہو جائے، آپ غمگین ہو جاتے۔ ابھی 2 کشتیاں ڈوبی ہیں، کشتی میں سوراخ ہو گیا، لوگوں نے کہا واپس چلے، آپس میں جنگ ہو گئی، ایک نے نعرہ لگایا موت یا آسٹریلیا، اس کے ساتھ ہو گئی۔ وہاں پہ جان بچا سکتے تھے کہ بھائی کشتی نہیں چل سکتی، انہوں نے کہ موت یا آسٹریلیا، یا موت قبول یا آسٹریلیا۔ اب دیکھیں یہ انسان خود کو خود برباد کرتا ہے، ایک گول بنا لیا، غلط مقصد بنا لیا زندگی کا۔ خوش ہو۔ ایک اور مثال آسان کر دوں، لندن میں ایسے لوگ بھی ہیں پڑھنے کے لیے آئے، زمینداروں کے بیٹے، رئیسوں کے بیٹے، کہ 10 نوکر ہیں ان کے۔ پاکستان میں پانی کا گلاس بھی خود نہیں پیتے، نوکر کو کہتے پانی لے آؤ۔ اب انہوں نے گول بنا لیا کہ لندن جانا ہے، وہاں پڑھنا ہے جا کے، اور یہاں پر وہی لوگ جو ہے ہوٹلوں میں پیاز کاٹ رہے ہیں، بیرے بنے ہوئے، تو بھی خوش ہیں۔ پاکستان میں مر جائیں کبھی بیرے نہیں بنے گے، یہاں پہ بیرا گیری کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مقصد بنا لیا انگلینڈ۔ دیکھا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کتنے مقصد بناتے ہیں، اور مقصد جب بھی بنائیں صحیح بنائیں، ایسا مقصد بنائیں جس میں ناکامی کا 1% چانس نہ ہو، ایسا مقصد بنا، اور وہ جتنے مقاصد زیادہ بنائیں گے اتنی زیادہ خوشیاں ملیں گی آپ کو۔ کتنے مقاصد زیادہ بنائیں، مقصد بنا لیا ایک یتیم کو پالنا، یتیم کو پالیں گے خوشی ہوگی۔ مقصد بنا لیا مسجد بنائیں گے، خوشی ہوگی۔ مقصد بنا دیا ایک کتاب چھاپیں گے، خوشی ہوگی۔ مقصد ایسا بنائے جس میں کبھی بھی ناکامی کا 1% چانس نہ ہو۔ عزیزان گرامی، اگر پیسہ مقصد بنا لیا تو پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی ارب پتی ہے، کچھ دنوں کے بعد زیرو پتی ہو گیا، ہے نا؟ لوگ کتنے ہزاروں مثال اس زمانے میں، BCCI بینک کی مثال دیکھ لیں، کتنی بڑی بینک تھی، ہاں، اور بالکل ختم ہو گئے۔ کروڑ پتی، ارب پتی، زیرو پتی ہو گئے۔ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، اگر پیسے کو مقصد بنایا ہمیشہ خوش نہیں رہیں گے۔ اگر مقام، منسٹری، گورنری کو مقصد بنا لیا تو جناب جب گورنر بن جاتے تو بہت خوش ہوتے ہیں، جب اتر جاتے ہیں تو سونا مشکل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد اس میں بھی ہمیشہ خوشی نہیں، آنے جانے والی چیز ہے، فانی چیز ہے۔ کون سی دنیا میں چیز ہے جس میں 1% بھی ناکامی کا خطرہ نہ ہو؟ وہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہمیں متوجہ کرانا ہے۔ سب جانتے ہیں مگر توجہ نہیں ہے۔ نماز پڑھتے تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ۔ روزہ رکھتے تو قربتاً اللہ۔ جو کام کرتے ہیں قربتاً اللہ۔ یہ بار بار سکھایا گیا ہے مگر ہم بھول گئے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی مقصد ہے جس میں کبھی شکست نہیں ملتی۔ جو کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے اس میں شکست مل نہیں سکتی۔ اگر قتل بھی کوئی کر دے تو درجہ اور بڑھ جاتا ہے۔ شکست نہیں ہو سکتی، قتل بھی کر دے درجہ اور بڑھ جاتا، اللہ کے نزدیک اور ہو جاتے۔ تو عزیزان گرامی، لہٰذا آپ 1000 خوشیاں بنا، مثلا اگر آپ دن میں کتنی مرتبہ خوش ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ مقصد بنا لیں ہر دن جتنے ہمارے مرحومین ہیں، رشتہ دار ہیں، علماء ہیں، میں ہر دن 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے ان کو ہدیہ کروں، آپ کو خوشی ہو۔ اگر آپ یہ زندگی کا مقصد بنا لیں، دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر روز کوئی مومن مرتا ہے، ہر دن نماز مغرب کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے مرحومین کو دوں گا، دنیا میں جتنے وہ سب میرے لیے دعا کریں۔ آپ جتنے بھی مقصد جس میں خوشیاں ملیں گی، میں ہر دن اتنا صدقہ دوں گا، میں ہر دن یتیم کو کھانا کھلاؤں گا، یہ جتنے مقصد زیادہ اتنی خوشیاں زیادہ۔ صلوات پڑھی محمد۔ اور حتیٰ کہ
عمر بھی بڑھتی ہے اس کی بنیاد بھی مقصد سے. اگر اب آپ کی زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں تو اٹھا لیے جاتے ہیں. صلوات پڑھ دی محمد. مقصد ہی نہیں فضول بیٹھا ہے تو جتنے بڑے مقاصد ہوں گے اتنی طولانی عمر ہوگی. صلوات پڑھ دی محمد. آئیے آج مختصر ایک اور اشارہ کر دوں کہ خوشیوں کا تعلق آپ نے سنا اپنے اندر سے، آپ کی فکر سے ہے، نہ کہ باہر سے. جو بھی آپ کی فکر صحیح نہیں ہے تو انسان کبھی بھی خوش نہیں رہے. عزیزان گرامی، اب وہی لوگ جو موت اور آسٹریلیا کا نعرہ لگا رہے تھے جب آ گئے آسٹریلیا، ہاں جی، اور انہی کے بچے بگڑ گئے اور ماں باپ کو گالیاں دینے لگے، انہیں باسٹرڈ کہنے لگے مولانا لعنت ہو اس دن پر جب میں نے آسٹریلیا قدم رکھا. وہ رو رہے ہیں، وہ آگے ہمیں ہی بتاتے، ہر ایک کو تو نہیں پتا. کہا مولانا میری بیوی پاکستان میں اتنی نیک تھی، اتنی اطاعت گزار تھی، اب تو مجھے جوتیاں مارتی. یہاں وومنس کے رائٹ زیادہ، میں بول بھی نہیں سکتا. میں آیا کیوں؟ میں تو برباد ہو گیا یہاں آگے. تو فرمایا یہ غلط مقاصد ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، آئیے دوسری بات عرض کر دوں. خوشیاں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ سکسیس اینڈ ہیپینس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آج دنیا نے بڑی ریسرچ کی ہے، کئی لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس میں کہ سکسیسفل لائف کیسے حاصل کی جائے. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کام ہوا، کئی ہزاروں لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے. نتیجہ ایک ہی نکلا ہے جس کو شاید ماڈرن سائیکالوجی نے یوں بتایا ہے کہ لوگ کیوں کامیاب ہوتے ہیں. ایک نقطہ انہوں نے معلوم کیا، وہ لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ہمیشہ سکسیس، ہمیشہ جہاں بھی جائیں خوش ہیں، خرم ہیں، کامیاب ہیں، کامران ہیں. کون سے لوگ؟ جو آپٹومسٹک ہوتے ہیں. ایک سائیکالوجی کا لفظ آپٹومسٹک کیا بلا ہے؟ یہ خوش گمان لوگ، پازیٹیو تھنکر ہیں، یہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور وہ دوسرے لوگ جو ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، ہمیشہ غصے میں ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے تعلقات سبھی سے خراب ہوتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ پیسمسٹک لوگ ہیں. یہ بیچارے جہاں بھی جائیں خود کے لیے بھی عذاب، محلے کے لیے بھی عذاب، خاندان کے لیے بھی سلوات پڑھیں. بس یہی دو نقطے، زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آپ نے $500 نہیں دیے سلوات. آپٹومسٹک لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں اور پیسمسٹک لوگ ہمیشہ ٹینشن میں رہتے ہیں، ہمیشہ ناکام ہیں، ہمیشہ پریشان. اور خودکشی بھی یہی لوگ کرتے ہیں جو نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں. نیگیٹو یعنی منفی سوچ. اسی لیے آپ دیکھیے 40 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ سوء ظن، یعنی نیگیٹو تھنکنگ، منفی سوچ رکھنا. قرآن کی آیتیں ایک نہیں بہت ساری آیتیں ہیں کہ یہ منفی سوچ تمہیں کافر بھی بنا سکتی ہے، جہنمی بھی بنا سکتی ہے. اللہ نے جو گناہ گنوائے ہیں، معصومین نے جو گناہ بتائے، ایک بہت بڑا گناہ سوء ظن ہے، بدگمانی. اب آپ سب کسی سے بھی پوچھیں یا آپ سے ہم پوچھیں کہ آپ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں؟ الحمدللہ مولانا میں پازیٹیو ہوں. سلوات پڑھ کے کوئی انسان نہیں کہے گا میں نیگیٹو ہوں، ہاں میں پیسمسٹک ہوں. سب آدمی یہ کہیں گے میں آپٹومسٹک ہوں. تو اگر آپ راضی ہوں تو ہم آپ کا ٹیسٹ کر لیں. کوئی چارجز نہیں، فری میں ٹیسٹ ہو جائے گا، پتہ چلے جائے گا آپٹومسٹک ہے یا پیسمسٹک. اور آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا، صرف آپ کو پتہ ہوگا اور مجھے ہوگا. سلوات پڑھیے. تیار ہے؟ سلوات پڑھیے. ایک سائیکالوجی کا ٹیسٹ ہے. چلیے مثال کے طور پر آپ کے بھائی کی شادی پاکستان میں ہو رہی، آپ بہت خوش ہیں، خوشیاں منانے جا رہے ہیں، ٹکٹ بھی بک کر لیا آپ نے، ہاں جی، اور ریکنفرم بھی کر لیا، بڑی خوشیاں سے جا رہی پوری فیملی. جیسے آپ وہاں پہنچے اس نے کہا جی آپ کی ٹکٹ کینسل. اب آپ فرمائیے
یعنی اپنے خود ہی جواب دیں، نہ مجھے نہ کسی اور کو، کہ اب آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا؟ آپ اتنے خوش ہیں، بھائی کی شادی ہے ہاں، اور اب کوئی چانس بھی نہیں ہے، کل شادی ہے، دوسری فلائٹ بھی نہیں۔ اب دیکھیں دو ری ایکشن، دو آدمی گئے، اب وہ تو غصے میں لال ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے کنفرم کیا، ری کنفرم کیا، تمہارا باس کدھر ہے، یہ کدھر ہے، گالیاں دے رہا، یہ دے رہا، ہونا تو کچھ نہیں۔ دوسرا آدمی گئے، اس کو بھی یہی کہا کہ بھائی آپ کی ٹکٹ کینسل۔ اس نے کس میں اللہ کی مصلحت ہوگی، الحمدللہ علی کل حال، نہ غصہ کی، نہ چیخا، نہ کسی نہ دشمنی، نہ کچھ، آرام سے واپس آئے۔ اور وہ واپس آیا تو اب بھی گالیاں دے رہا ہے گاڑی میں بھی، کہ کم بختوں نے ہماری خوشیاں برباد کر دی، ابھی تک غصے میں ہے، بیوی سے بھی کہہ رہا ہے کیسا ملک ہے، کیسی لائن ہے، ہاں جی۔ اب دونوں گھر واپس آئے، دونوں نے ٹی وی کھولا تو پتا چلا وہ جہاز آسمان میں پھٹ گیا۔ تو وہ جو غصہ کر رہے تھے مجھے ٹکٹ، تو اب آہستہ کہنے لگا الحمدللہ۔ عزیزان گرامی، معصومین یہ فرماتے ہیں پازیٹیو کون ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہم کہتے ہیں پازیٹیو ہے، معصومین کہتے نہیں، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ یقیناً اس میں مصلحت ہوگی۔ جو نیگیٹو انسان ہوتا ہے پہلے بندوں سے بدگمان ہوتا ہے، پھر قریبی رشتہ داروں سے، پھر ماں باپ سے، پھر انبیاء اولیاء سے، آخر میں خدا سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے کہ اللہ تو میری دعا ہی قبول نہیں کر رہا۔ صلوات پڑھتے محمد وآلہ۔ اور یہ بدگمانی انسان کو کافر بنا دیتی ہے۔ فرمایا اسی لیے کبھی یہ نہ سوچا کرو کہ دعا تمہاری رد ہوتی ہے، نہیں نہیں، دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دعا مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، برین ہے، سب سے بہترین عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھو دعا رد ہوتی ہے، نہیں رد ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مصلحت نہیں ہوتی۔ مثلا آپ دولت مانگ رہے، دولت دے دے، دولت دے دے، دولت دے دے، اب اللہ کو پتا ہے کہ اسے دولت ملے گی تو ایمان چلا جائے۔ اب دینا رحمت ہے یا نہ دینا رحمت ہے؟ اب بچہ مانگ رہا ہے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، اللہ کو پتا ہے کہ بیٹے کا کیا حشر ہونے والا، بیٹا اگر ملے گا بڑا ہو کر یہ باپ کا قاتل بنے گا۔ اب بتائیے یا دینا رحمت ہے یا نہ دینا رحمت ہے؟ ہمیں علم غیب نہیں ہے نا، اسی لیے فرمایا دعا دعا حکم نہیں کہ خدا کو آرڈر تو یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ اللہ کو آرڈر دینا نہیں ہے، بلکہ دعا اصل یہ ہے میرے اللہ اگر بہتر ہے تو دے دے، اگر بہتر ہے تو مت دے۔ صلوات کر دے محمد۔ دعا جو ہے مانگنا عبادت ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں کہ انسان نے 10 سال دعا مانگی اور 10 سال کے بعد دعا قبول ہوئی یا 10 سال کے بعد قبول نہیں ہوئی۔ اب جب یہ قیامت کے دن آئے گا، خدا کہے گا اے میرے بندے تو نے 10 سال دعا مانگی تھی مگر مصلحت نہ تھی، میں نے تجھے کچھ نہیں دیا، لیکن اس دعا کا جو اجر ہے وہ تو اٹھا لے۔ اب جب اجر دیکھے گا، ٹھنڈی سانس لے گا، اے کاش زندگی بھر میری دعا قبول نہ ہوتی، میں دعا میں ہی مشغول رہتا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ یہ ہے پازیٹیو تھنگ، پازیٹیو۔ انسان اگر پازیٹیو ہو تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس وہی ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں، جو مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ پازیٹیو کی کیا پہچان ہے؟ جو انسان پازیٹیو ہے، جو انسان آپٹومسٹک ہے، وہ کسی حال میں پریشان نہیں ہوتا اور کسی حال میں غصے میں نہیں آتا۔ کہ نیگیٹیوٹی یہ غصے کا سبب ہے۔ غصے میں وہی ہوتا ہے جو نیگیٹو ہوتا ہے۔ اب پتہ نہیں ٹائم کتنے رہ گئے؟ بسم اللہ، ٹائم ختم ہو گیا۔ چلیے ٹائم ختم ہو گیا، صلوات اب اتنے ساری باتوں کے بعد ایک نسخہ ہم بتا دیتے 20 پوائنٹ میں سے کہ کس طرح ایموشن پہ کنٹرول کریں، ٹھیک ہے؟
ایک فارمولہ آپ کو بتا دیتے ہیں، جب سیمینار میں آئیں گے تو 20 پورے ملیں گے۔ ایک فارمولہ اینگر پہ کنٹرول کیسے ہو، صلوات پڑھیں محمد جو یہ ہے حضرت ارسطو کا فارمولہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انبیاء میں سے ایک نبی تھا ارسطو، جو عقل کے ذریعے سے لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا تھا۔ آج پوری دنیا میں جمہوریت یہ ارسطو کا تحفہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لیکن جو غصہ ہے نا، اینگر، یہ کیا ہے؟ ایموشن۔ اب اس کی جڑ کو تلاش کریں۔ اسلامک سائیکولوجی ماڈرن سائیکولوجی میں فرق ہے۔ اگر آپ کو ٹینشن ہوگا سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں گے، وہ نیند کی گولی دے دے گا، وہ فیلنگ کو ختم کر رہا ہے، سو جائیں، اٹھیں گے پھر وہی حالت۔ اسلامک سائیکولوجی میں جڑ کو ختم کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ ٹینشن کی جڑ کہاں ہے؟ جڑ اکھاڑ کے پھینک دو۔ غصہ یہ کیا ہے؟ ایموشن۔ اب غصے میں آپ آتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں کسی کو، مکہ مارتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ایکشن ہے نا۔ ایکشن سے پہلے کیا ہے؟ اینگر۔ کسی نے گالی دی، آپ نے گھوسا مار دی، یہ گھوسا ایکشن ہے۔ بچے نے بات نہیں مانی، تماچا مار دیا، یہ ایکشن ہے۔ ایکشن سے پہلے کیا ہے؟ ہاں جی، ایکشن سے پہلے بھی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ایکشن سے پہلے تھنکنگ ہے۔ کیسے؟ آپ بس میں گئے یا ٹرین میں گئے، ایک شرابی آیا، غصہ بھی آپ کو مارا، دھکا بھی دیا، گالی بھی دی، ہاں جی، اب آپ نے کیا سوچا؟ بے عزتی ہو گئی، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، میں کوئی بزدل ہوں، میں کوئی عورت ہوں، ہاں جی۔ اب آپ نے بھی اس کو غصہ مارا، اس وہ تو شرابی تھا، چاقو نے کہا کہ اس نے چاقو مار دیا، آپ زخمی ہو گئے، ہاں جی۔ کتنے لوگ ہیں انہیں ایموشن پہ کنٹرول نہیں ہے، جھگڑا ہو گیا، وہ تو شرابی تھا، مست تھا، آنکھ ضائع ہو گئی، ہاتھ ضائع ہو گیا، پیرالائز ہو گئے، 6 مہینے اسپتال۔ یہ ایموشن انسان کو برباد ہے۔ یہ کیوں غصے میں آیا؟ کیونکہ تھنکنگ ہے، اس سے پہلے تھنکنگ ہے۔ آپ نے سوچا میری بے عزتی ہوگی، اس نے مجھے گالی دی، میری بے عزتی ہوگی، مجھے کچھ کرنا ہے۔ موشن۔ تھنکنگ کے بعد کیا ہے؟ موشن۔ ایموشن ہے نا، ایکشن ہے، مجھے کچھ کرنا ہے، میری بے عزتی ہو گئی۔ عزیزان گرامی، اب تھنکنگ سے پہلے بھی ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے بلیو۔ آپ کا کیونکہ عقیدہ وہی ہے جو بازاری لوگوں کا عقیدہ ہے، عام لوگوں کا عقیدہ ہے۔ ہر عام آدمی یہی سمجھتا ہے جس نے مجھے گالی دے دی میری تو بے عزتی ہو گئی، مجھے کچھ کرنا ہے، ہاں جی۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے، ہاں، عوام کا عقیدہ ہے، کوئی علماء کا عقیدہ نہیں، انبیاء کا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ نہیں۔ عقیدے کو بدلیں گے تو تھنکنگ بدلے گی، تھنکنگ کو بدلیں گے تو ایموشن بدلیں گے، ایموشن کو بدلیں گے تو ایکشن بدلے گا، ایکشن کے بعد ہیبٹ بدلے گی۔ عزیزان گرامی، آئیے قرآن کی طرف چلے۔ پروردگار ہمیں کسی نے گالی دی، کیا ہماری بے عزتی ہو گئی؟ قرآن نے کہا نہیں، العزت للہ والرسول وللمؤمنین۔ ارے نبیوں کو لوگوں نے گالیاں دی ہے، سارے نبیوں کو لوگوں نے گالیاں دی ہیں۔ وہ ذلیل ہیں جنہوں نے گالیاں دی ہیں، نبی کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آپ کا عقیدہ ہو گیا قرآن والا، ہاں جی، اب آپ نے جڑ کو صاف کر دیا، آگے یہ خود ذلیل ہے، سے منہ لگا رہی، ہاں جی۔ اب ایموشن نہیں آئیں گے، جب جاہلوں والا عقیدہ آئے گا آپ بھی آستین اٹھائیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ سکون کی زندگی، نہ ٹینشن نہ اسٹریس، تو جاہل تک سے منہ نہیں لگانا ہے۔ عزیزان گرامی، بس آپ کی زحمت تمام ایک واقعہ بتا دوں، عقیدہ بہت اہم ہے۔ 4 مجتہدین کو دعوت دی ایک عالم نے، وہ بھی مجتہد، امام خمینی بھی اس میں آئے ہوئے مہمان ہیں، آیت اللہ گل پائگانی بھی آئے ہوئے، بڑے بڑے مراجع۔ اب مراجع ہمارے کی زندگی آپ دیکھیں وہ
بہت فقیرانہ ہوتی ہے، سادہ ہوتی ہے، 2 کمرے کا گھر، وہ گھر کے بیچ میں دیوار بھی لکڑی کی ہوتی، سامنے پورچی خانہ۔ اب ایک مجتہد جو میزبان ہے، ان کی بیوی ذرا گرم مزاج کی تھی، غصے والی تھی، اب کچھ ہو گیا وہ گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ 4 مجتہد سن رہے ہیں، اب ان کے بھائی بھی مجتہد کے کھڑے ہیں، وہ غصے میں آگے بس دے دو طلاق، پہلے تو اکیلی میں گالیاں دیتی تھی، اب سب کے سامنے دے رہی، اب کیا تیری عزت رہ گئی؟ اور وہ مجتہد مسکرا رہے ہیں جسے گالیاں مل رہی، صلوات پڑھ دے محمد۔ بھائی غصے میں لال ہے، کیوں بھائی کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے، کہہ رہا ہے بابا یہ 4 مجتہدین کا بھی خیال اس نے نہیں کیا، ہر دن ہر رات گالیاں ہمیں پتہ ہے دیتی ہے، کم سے کم آج تو چپ ہو جائے، دے دو اسے طلاق، کیا تیری عزت رہی؟ تو مجتہد مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ اگر میں اسے طلاق دے دوں تو اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ پھر میں بھی اسی طرح جاہل ہو گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ ابھی تک بات واضح نہیں ہوئی، اس کا بھائی غصے میں آیا، گالی جس کو مل رہی ہے وہ غصے میں نہیں آیا، کیوں؟ دونوں کا عقیدہ الگ الگ، بھائی کہہ رہا بے عزتی ہو گئی، 4 مجتہدین سن رہے ہیں، یہ کیسی بیوی ہے، اور یہ غصے میں کیوں نہیں آئے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شوہر کو بیوی گالی دے اور وہ صبر کرے، ہاں جی، یا جس بیوی کو شوہر گالی دے وہ بیچاری صبر کرے، خداوند عالم اسے 70 شہیدوں کا ثواب دے۔ موضوع فرمائیے آپ، اب عقیدہ بدل گیا، غصہ کہاں سے آئے گا، وہ تو ثواب لے رہا اور اس کے بھائی کا عقیدہ بے عزتی ہو گئی ہے، طلاق دے دو۔ یہ سیمینار ہم نے کیا تھا اینگر پہ پیرس میں، 20 وے کنٹرول آن یور اینگر، یہ حدیث میں نے پڑھی، ممبر سے اترا تو ایک کھوجا مومن بڑے ہی پریشان، مایوس، غمگین آئے، خیریت مولانا میری بیوی تو مجھ کو گالی دیتی نہیں، میں شہید کا ثواب کیسے میں نے کہا بھائی ثواب کے چکر میں بیوی کو جہنمی نہ بنا سکتا۔ حدیث ہے جو بھی بیوی مرد سے بد اخلاقی کرے یا مرد بیوی سے بد اخلاقی کرے وہ فشار قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا بہرحال یہی نقطہ تھا کہ عقیدہ بدلنا پڑتا ہے۔ دیکھو مصیبت آج یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کون بنوا رہے ہیں، یا ہولی ووڈ یا بولی ووڈ۔ ہمارے عقیدے آج ہالی ووڈ سے بن رہے ہیں۔ آپ عقیدے سمجھتے ہیں، ہزاروں عقیدے، لباس کیسا پہننا چاہیے، بالوں کی سٹائل کیسی ہونی چاہیے، میاں بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ آج سب کچھ ہم کسے فالو کر رہے ہیں، یا ہالی ووڈ کو یا بالی ووڈ کو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ بھائی آپ یہاں رہتے ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، کوئی شیعہ ووڈ بھی بناؤ۔ صلوات پڑھیں۔ چند فلمیں ایران نے بنائی، قصہ کتنا بڑا فرق آ گیا۔ امیر مختار کی فلم تھی، کتنا بڑا فرق آ گیا۔ حضرت مولا علی کی فلم سے ہزاروں لوگ شیعہ ہوئے، ہدایت پائی۔ فلم سے آج کل تبلیغ، اب آپ دیکھیں اس میں کتنے لوگ آتے، بڑے سے بڑا آیت اللہ بھی ہے جائے 100-200 آدمی، اب فلم بنا لے تو کافر بھی دیکھے گا، ہندو بھی دیکھے گا، ہر ایک دیکھے گا۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ صلوات پڑھ۔ آئیے شب جمعہ ہے، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ مرحومین کو یاد کرنے کی رات ہے، والدین کو یاد کرنے کی رات ہے، زیارت امام حسین کی رات ہے۔ اللہم صلی علی محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد آل محمد وعجل 10 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بلند آواز یا دلوں کو لے جائیں کرب والا او میرے اللہ تجھے واسطہ اس وقت جب مولا حسین گھوڑے سے اتر کے ہائے دو کٹے ہوئے بازو ہائے بازو اٹھائے اور چوم کے فرمایا عباس ہائے عباس میری کمر ٹوٹ گئی میری کمر ٹوٹ گئی او میرے اللہ میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھنا تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ او میرے اللہ آج کسی کی دعا رد نہیں کرنا سب مل کے 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا ماشاءاللہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا یزید خدا بڑا غفار ہے خدا اتنا غفار ہے کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے سنیے ایک نوجوان گنہگار مر رہا ہے سکرات کا یہ نوجوان زاروں کا تار رو رہا ہے تڑپ تڑپ کے رو رہا ماں نزدیک بیٹھی کہتی ہے میرے لال مجھ سے یہ تیرا تڑپنا رونا برداشت نہیں بتا تجھے کیا تکلیف نوجوان رو کے کہتا ہے اماں مجھے یقین ہو گیا ہے مجھے آج مرنا میں بچ نہیں سکتا اس بیماری سے او اماں میں اپنے گناہوں پہ رو رہا میں نے اپنی قبر کے لیے کوئی